السلام علیکم دوستو عرب میں اسلام کا بول بالا ایسا ہوا کہ پوری دنیا اس سے منور ہو گئی۔ اسی کے ساتھ ہی مساجد کی تعمیر نے فروغ حاصل کیا۔ سب سے پہلے مسجد کعبہ کی تعمیر ہوئی، پھر مسجد کعبۃ اللہ کے ارد گرد مسجد الحرام کی تعمیر ہوئی اور اس کے بعد دوسری مسجد قباء کی تعمیر ہوئی، جس کی بنیاد سرکار دو عالم نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی۔ ایشیا کی سب سے پہلی مسجد جامع الازہر مسجد تھی۔ اس طرح پورے ایشیا بلکہ پوری دنیا میں عظیم الشان مساجد کی تعمیر شروع ہو گئی۔ بھارت میں سب سے بڑی مسجد جہانما جو جامع مسجد دہلی کے نام سے مشہور ہے تعمیر ہوئی۔ بھارت کے دارالحکومت دہلی کی اہم ترین مسجد ہے۔ اسے مغل شہنشاہ شاہجہاں نے تعمیر کیا جو سن عیسوی 1656 میں مکمل ہوئی۔ یہ بھارت کی بڑی اور معروف ترین مساجد میں سے ایک ہے اور پرانی دلی کے مصروف اور معروف ترین مرکز چاندنی چوک پر واقع ہے۔ مسجد کے صحن میں 25,000 سے زائد افراد کی گنجائش ہے۔ اس کی تعمیر پر اس زمانے میں 10 لاکھ روپے کی لاگت آئی۔ شاہجہاں نے اپنے دور حکومت میں دہلی، آگرہ، اجمیر اور لاہور میں بڑی مساجد تعمیر کروائیں، جن میں جامع مسجد دہلی اور لاہور کی بادشاہی مسجد کا طرز تعمیر تقریباً یکساں ہے۔ مسجد کے صحن تک مشرقی، شمالی اور جنوبی 3 راستوں سے رسائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ مسجد کے شمالی دروازے میں 39، جنوبی میں 33 اور مشرقی دروازے میں 35 سیڑھیاں ہیں۔ مشرقی دروازہ شاہی گزرگاہ تھی جہاں سے بادشاہ مسجد میں داخل ہوتا تھا۔ مسجد 261 فٹ طویل اور 90 فٹ عریض ہے۔ اس کی چھت پر 3 گنبد نصب ہیں۔ 130 فٹ طویل 2 مینار بھی اس مسجد میں موجود ہیں۔ مسجد کے عقبی جانب 4 چھوٹے مینار بھی موجود ہیں۔ یہ مسجد تاریخی شہر شاہجہاں آباد کے اندر واقع ہے جسے آج پرانی دہلی کے علاقے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مسجد کے اس پار لال قلعہ اور سنہری مسجد بھی ہیں۔ پرانی دہلی کے مرکزی مقامات میں سے ایک کے طور پر جامع مسجد مختلف تجارتی مراکز سے گھری ہوئی ہے، جیسے کہ تاریخی چاندنی چوک۔ ابوالکلام آزاد کا مقبرہ مسجد کے ساتھ ہی واقع ہے۔ مغل شہنشاہ شاہجہاں نے شاہجہاں آباد کے بلند ترین مقام پر سن عیسوی 1650 اور 1656 کے درمیان جامع مسجد بنوائی۔ مسجد کو عظیم معمار استاد خلیل نے ڈیزائن کیا تھا اور اس کی تعمیر تقریباً 5000 کارکنوں نے کی تھی، جس میں ہندوستانی، عرب، فارسی، ترکش اور یورپی شامل تھے۔ دور دیسوں سے آئے ہوئے ان کاریگروں نے اس مسجد میں لگے ہوئے پتھروں کو بخوبی تراش کر چمکایا اور ان پتھروں میں بخوبی جان ڈالی۔ اس کے ہر گنبد کو چمکایا۔ اس کے دونوں اطراف میں 41 میٹر میناروں کی تعمیر کی گئی۔ اس مسجد میں کل 3 گنبد ہیں۔ اس کے فرش کو سیاہ اور سفید سنگ مرمر سے بنایا گیا۔ ہزاروں ٹن پتھر سے بنائی گئی یہ مسجد مغل دور کے طرز تعمیر کا ایک عظیم شاہکار ہے۔ اس وقت اس مسجد کی تعمیر کی لاگت 10 لاکھ روپے تھی۔ مسجد کی تعمیر کے بعد اس کے امام کو ڈھونڈنے کے لیے کافی جدوجہد کرنا پڑی۔ بادشاہ کی خواہش تھی کہ اس خاص مسجد کا امام بھی خاص ہو۔ آخر امام کے لیے ازبکستان کے شہر بخارا سے ایک نام سید عبدالغفور شاہ بخاری کا نام سامنے آیا۔ انہیں شاہجہاں نے مسجد کا شاہی امام بننے کی دعوت دی تھی۔ اس مسجد کا افتتاح 23 جولائی 1656 کو ہوا۔ یہ مسجد شاہجہاں کے دور میں تعمیر ہونے والی آخری یادگاروں میں سے ایک تھی۔ اس نے مغل دور کے اختتام تک شہنشاہوں کی شاہی مسجد کے طور پر کام کیا، اس لیے یہ مسجد ہندوستان میں مغل بادشاہت کی علامت تھی جس کی سیاسی اہمیت بھی تھی۔ یہ شاہجہاں آباد کی رہائشیوں کے لیے سماجی زندگی کا ایک اہم مرکز بھی تھا۔ جامع مسجد شاہجہاں کے نئے دارالحکومت دہلی شاہجہاں آباد کے ایک مخصوص حصے میں بنائی گئی۔ مغل سلطنت کے دوران تعمیر ہونے والی تمام مساجد میں اسے بہترین سمجھا جاتا ہے۔ اپنی تعمیر کے وقت یہ برصغیر پاک و ہند کی سب سے بڑی مسجد بھی تھی۔ بوجلا نام کی پہاڑی پر تعمیر ہونے کے بعد مسجد شہر سے 10 میٹر اونچائی پر واقع ہے۔ مسجد تک 3 دروازوں سے رسائی حاصل ہے۔ ان میں سب سے نمایاں 3 منزلہ اونچا مشرقی دروازہ ہے جو تاریخی طور پر شاہی دروازے کے طور پر کام کرتا ہے، جو صرف شہنشاہ اور اس کے ساتھیوں کے استعمال کے لیے مخصوص ہے۔ دوسرے 2 داخلی دروازے شمالی اور جنوبی دروازے ہیں جو 2 منزلہ اونچے ہیں اور عام آبادی استعمال کرتے ہیں۔ اس مسجد میں نماز ادا کرنے والے ہال کی لمبائی 61 میٹر اور چوڑائی
27 मीटर है। 3 संगमरमर के गुंबद इसकी छत से उभरे हुए हैं। नमाजगाह के हर मेहराब के ऊपर खताती के कुछ डिजाइन भी नस्ब हैं। हाल के अंदरूनी हिस्से में मगरबी किबला की दीवार पर 7 मेहराब हैं, जो इन 7 खलीजों के मुसावी हैं, जिनमें हाल को तकसीम किया गया है। मरकजी मेहराब को संगमरमर से सजाया गया है और उसके दाएं जानिब संगमरमर का मिंबर भी है। हाल को सफेद और स्याह संगमरमर से फर्श किया गया है। मस्जिद के गुंबद शुमाल मशरकी और जनूब मशरकी कोनों पत्थर के 2 मीनारों से जुड़े हुए हैं। वो मीनार 40 मीटर ऊंचे और तूल बल्द सफेद संगमरमर से धारीदार हैं। हर मीनार 130 सीढ़ियों पर मुश्तमिल है, जिसके साथ साथ 3 जगहों पर गैलरियां बनती हैं। दोनों मीनारों पर संगमरमर की छतरी भी लगी हुई है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि इस तारीखी मस्जिद के बारे में जानकर आपके इल्म में इजाफा हुआ होगा। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।